اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو حدیث ہے وہ ہے مسلم اور کافر، یعنی مسلمان اور کافر میں کس چیز کے ساتھ فرق کیا جا سکتا ہے، ایک مسلمان اور کافر کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقول، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر، یعنی مومن بندے یا دوسرے لفظوں میں ایک آدمی اور ایک مشرک اور کافر، اس میں اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ ترک الصلاۃ، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، مثلا حج ہے، اس کا ایک مخصوص موقع ہے، لیکن وہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مالی حیثیت ہے تو وہ کر لے، نہیں ہے تو اسے معاف ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی اور اس طرح کی اضطراری حالت ہے، مسافر ہے، تو اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اسی طرح اور باقی جتنے دینی معاملات ہیں اس کے اندر کوئی نہ کہیں چھوٹ ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی نماز کا حساب دینا ہے۔ جب انسان بالغ ہو جائے، انسان بچپن سے نکل جائے، بلکہ یہاں تک کہ جب 7 سال کا بچہ اسے حکم دے نماز کا، اور جب وہ 10 سال کا اس کے اوپر سختی کرے، بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے 10 سال کے بعد، تو اب نماز نہ مسافر کو معاف ہے، نہ بیمار کو معاف ہے، یہاں تک کہ اگر حالت جنگ میں انسان ہو تو پھر بھی نماز کی معافی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، کسی نہ کسی طرح نماز پڑھنی ہے، اشارے کے ساتھ پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، جیسے بھی پڑھ لیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو جب یہ اتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے تو پھر اس کے اندر انسان کو زیادہ لگن اور محنت سے کوشش کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ تو اب اس حدیث کا جو مفہوم ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی فرما رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک مشرک اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ مشرک اور کافر، یعنی ایک شرک کرنے والا اور ایک کفر کرنے والا۔ اس سے یہ آپ سمجھیں کہ اس حدیث کے اندر کافر اور مشرک اس کو برابر لا کے کھڑا کر دیا، یعنی ایک وہ بندہ کہ جو بالکل انکار کر دیتا ہے، اسلام کو مانتا ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جو اسلام کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ شرک بھی کر رہا ہے، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کافر اور مشرک، چاہے انسان شرک کفر کی حالت میں کرے یا ایمان کی حالت میں کرے، یعنی وہ مومن تو ہے، اسلام تو لے کے آیا ہے، لیکن وہ شرک بھی کرتا ہے، اب وہ مسلمان نہیں ہے، کیوں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اور اسی طرح کافر، اب ان میں کس چیز نے فرق کرنا ہے ایک مومن بندے کہ جو حقیقی مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ نماز پڑھے گا، اور جو کافر اور مشرک ہوگا وہ نماز میں کوتاہی کرے گا۔ کافر تو بالکل نہیں پڑھتا، لیکن مشرک بھی جو ہے وہ دوغلی پالیسی اپنا رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ نماز اگر پڑھے گا تو اس کو توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، دوسری طرف وہ شرک کر رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جو مشرک ہے اس کی نماز ہوتی نہیں، کیونکہ اس کو اللہ کو ایک جب ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر طرح کا شرک ترک کرتے، ہر طرح کا شرک جیسا بھی ہو۔ اسی طرح جو کافر ہے اس نے تو پہلے ہی انکار کیا ہوا ہے، اور آج کے حالات کے اندر آپ دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، لیکن آج آپ غور کریں کہ ایک طرف آپ کافر کو کھڑا کر دیں، ایک طرف مسلمان کو، آپ پہچان نہیں سکتے کہ ان میں سے کافر کون سا ہے، مسلمان کون سا ہے۔ لباس ایک جیسا، حالت ایک جیسی، وضاقتہ ایک جیسی، کٹنگ ایک جیسی، لیکن پھر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب پتہ چل جائے گا کہ جب اذان ہوگی تو فوراً جو مسلمان ہوگا وہ نماز کی طرف لپکے گا، نماز کی طرف جائے گا،
یعنی آپ نہ کسی کی حالت سے پہچان سکتے ہیں، نہ لباس سے پہچان سکتے ہیں، نہ کٹنگ سے پہچان سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوگی جو مسلمان ہوگا وہ فوراً نماز کی طرف جائے گا، کافر نہیں جائے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے درمیان، یعنی ایک مومن آدمی کے درمیان اور اسی طرح مشرک اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ جو کافر مشرک ہوگا وہ نماز کو ترک کرے گا، جو مسلمان حقیقی ہوگا، سچا ہوگا، وہ کبھی بھی نماز کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آج کی حدیث کا یہی مطلب ہے کہ انسان کبھی بھی نماز کو ترک نہ کرے۔ یہ بہت ہی اسلام کے اندر اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔